حیدرآباد پاکستان کے صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر 1935 تک یہ سندھ کا دارالخلافہ رہا۔ اس شہر کی بنیاد 1768 میں میاں غلام شاہ کلہڑوں نے رکھی۔ قبل بنیاد یہ شہر ایک مچھیروں کا گاؤں تھا جس کا نام نیرون کوٹ تھا۔ پہلے حیدرآباد کو نیرون کوٹ کے نام سے ہی پہچانا جاتا تھا۔ پاکستان سے پہلے اس شہر کو ہندوستان کے پیرس کا درجہ دیا جاتا تھا کیونکہ اس کی سڑکیں گلاب کے عرق سے صاف کی جاتی تھی۔ سڑکیں ہی نہیں بلکہ اگر آپ آج بھی حیدرآباد میں پرانی عمارات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حیدرآباد اس وقت کتنا ترقی یافتہ شہر تھا۔ اس کی عمارتیں آج بھی بتاتی ہیں کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا شاندار اور کس قدر تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، عمارات کی بناوٹ کے حوالے سے کتنا بہترین اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ اپنی تاریخ میں یہ شہر سندھ کا دارالخلافہ بھی رہ چکا ہے، اسی لیے یہ اب ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت سے لے کر 1980 تک کے سانحے میں حیدرآباد اپنی پہچان کھو چکا تھا۔ اس کی تاریخی عمارات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سیاسی اعتبار سے حیدرآباد کو ایک اہم مقام حاصل ہے کیونکہ یہ شہری اور دیہاتی سندھ کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس شہر کی ثقافت اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد دنیا کی سب سے بڑی چوڑیوں کی صنعت گاہ بھی ہے۔ اگر سوغات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں کی ربڑی بڑی مشہور ہے، اور اگر بمبے بیکری کی بات کی جائے تو پھر پورے پاکستان کے اندر اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ حیدرآباد میں بمبئی کا کیک جو ہے آج بھی لائنوں میں لگ کر جو ہے طویل قطاروں میں جو ہے لوگ کھڑے ہو کر اسے خریدتے ہیں۔ یہ حیدرآباد کی بڑی پہچان میں سے ایک پہچان ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی بامبے بیکری کی طرف آئیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسی اسٹائل کے اندر بنی ہوئی ہے جیسا کہ شروع میں بنی تھی جو ہے۔ یہ شہر پاکستان کے کچھ اہم ترین تاریخی و تہذیبی عناصر کے پاس موجود ہے۔ تقریباً 110 کلومیٹر کی دوری پر امری ہے جہاں ہڑپا کے ثقافت سے بھی قبل ایک قدیم تہذیب کی دریافت کی گئی ہے۔ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیدرآباد کتنا تاریخی شہر ہے۔ حیدرآباد کے تعلیمی ادارے وہ بھی بڑے مانے جاتے ہیں۔ لیاقت میڈیکل کالج، سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر ان کا نام ہے، اور پورے سندھ سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حیدرآباد میں تقسیم ہند کے بعد بنائی گئی سب سے پہلی یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی بھی یہاں پر ہی موجود ہے۔ یقین مانیے حیدرآباد آج بھی بہت اچھا شہر ہے۔ اس کی آب و ہوا میں آج بھی بڑی تازگی ہے۔ اس کے لوگوں کے اندر آپ یقین مانیں چاہے وہ مختلف نوعیت کے ہی کیوں نہ ہو، بڑی مٹھاس ہے، بڑی رواداری ہے، بڑی محبت ہے، لیکن ساری چیزیں بس وقت کے ساتھ ساتھ بکھر گئی ہیں، اور اللہ کرے کہ کچھ ایسے معاملات اس شہر بے مثال کے لیے ہو جائیں کہ یہ چیزیں جو بے ترتیب ہو گئی ہیں دوبارہ سنور جائے۔ یہ حیدرآباد پاکستان کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی تازگی، اس کی آب و ہوا میں تازگی، اس کی لوگوں میں تازگی، اس کی فضاؤں میں تازگی، اس کی چیزوں کے اندر تازگی بے مثال ہے۔ بس اللہ کرے جو نظر اس شہر کو لگی ہے، اللہ کرے کہ وہ نظر اتر جائے اور ہمارا حیدرآباد پھر اسی طریقے سے جو اپنے ماضی میں ایک شناخت رکھتا تھا دوبارہ ایک شناخت بن کر پوری پاکستان کے اندر اپنا ایک نام پیدا کرے۔ وائس آف حیدرآباد سے محمد عمران۔